سورہ العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَحَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، لہو ابراہیم کو، اسحاق جیسا بیٹا، و یعقوب، اور یعقوب جیسا پوتا، وجعلنا، اور ہم نے رکھ دیا، فی ذریتہ، اس کی اولاد میں، النبوۃ، نبوت، والکتاب، اور کتاب، وآتیناہ، اور ہم نے دیا اس ابراہیم کو، اجرہ، اجر دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، ہمارے نیکوکاروں میں ہوگا۔ اس سے پہلی جو آیات گزری ان میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بندگی کا ذکر فرمایا کہ کس طرح انہوں نے اللہ عز و جل کی توحید کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے نام کو بلند کرتے ہوئے کن کن مشکلات کا سامنا مسکرا کر کیا، یہاں تک کہ قوم کی دشمنی مول لی، حکومت کے نگہوں میں باغی ٹھہرے، آگ میں پھینکے گئے، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے مسکرا کر قبول کیا۔ اب اس آیا میں اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنی شان بندہ نوازی کا ذکر فرمائے کہ ابراہیم کمزور ہو کر، ضعیف ہو کر، اس نے بندگی کا اتنا شاندار مظاہرہ کیا، تو ہم تو کریم ہیں، ہم تو غنی ہیں، ہم تو طاقتور ہیں، اب ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ بندہ نوازی کا کیا برتاؤ کیا۔ کہا سنو ہم نے کیا کیا۔ وَحَبْنَا، ہم نے عطا کیا اس کو یعقوب جیسا بیٹا، اسحاق جیسا بیٹا اس کو عطا کیا، اور پھر یعقوب جیسا پوتا۔ یہ ہماری بندہ نوازی کہ ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل دیا اور سارہ کے بطن سے اسحاق دیا، اور پھر اسحاق کو آگے یعقوب دیا، پھر ہم نے کیا کیا، نبوت اور کتاب اس کی نسل میں رکھ دی۔ تمام بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ ہم نے اس کے صلب میں انبیاء رکھ دیے، ہم نے اپنے ابراہیم کو یہ انعامات دیے۔ دیکھو کیسے کیسے شانوں والے نبی، یوسف علیہ السلام کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھو، داؤد کو دیکھو، سلیمان کو دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو،
ایسے ایسے شاندار انبیاء ہم نے اس کی صلب میں رکھ دی. اور آگے ہم نے کتاب توریت، انجیل، زبور، قرآن، یہ سب ابراہیم کی نسل کے نبیوں پر آئی. سبحان اللہ، سبحان ہم نے کتاب بھی اس میں رکھی. اللہ. اور پھر ہم نے اس کو دنیا میں اجر دیا. اب ذرا دیکھنا ہم نے دنیا میں اس کو اس کا کیا اجر دیا کہ جو ہمارے نام پر مصیبتیں جھیلتا ہے ہم اسے تنہا تو نہیں چھوڑ دیتے. نہیں. یارو کوئی ہمارے نام پر مشکلات اٹھائے اور ہم اسے چھوڑ دیں تنہا، نہیں چھوڑتے. یہ تو تاریخ ابراہیم ہے نا. تم نے تو تازہ دیکھا جس خادم رضوی نے مصیبتیں جھیلی، اللہ نے اس کو کیسا انعام دیا. کہاں ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑتے. اب سنو ہم نے دنیا میں اس کو کس طرح کے اجر دیے. دنیا میں دیکھو ہم نے اسے کیا کیا اجر دی. تمام انبیاء کی جو امتیں ہیں، جو سلسلہ نبوت سے منسلک ہیں امتیں، ان کے درمیان ہزاروں اختلاف ہوں لیکن سبھی ابراہیم کا احترام کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہودی بھی، عیسائی بھی، نصرانی بھی، مجوسی بھی، مسلمان بھی، سلسلہ نبوت سے منسلک جتنی امتیں ہیں ساری کی ساری امتیں ہمارے خلیل کا احترام کرتے ہیں. اللہ. اور پھر دیکھو ہم نے کیا انعام دیا کہ ہم نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب الانبیاء، محبوب خدا، شب اسرا کا دولہا، ہم نے ابراہیم کی نسل سے بھیج کر خلیل کی عظمت میں 4 چاند لگا دی. سبحان اللہ. ہم دیکھو ہم اسے اجر کیا دیں. پھر اس کے دین کو ماننے والوں نے ابراہیم کے دین کو کیا کیا تھا؟ مٹا دیا تھا. ہم نے ملت ابراہیم کو پھر سے آباد کر دیا. آج قربانی ابراہیم کی سنت، مونچھیں کاٹنا ابراہیم کی سنت، ناخن تراشنا ابراہیم کی سنت، زیر ناب بال مونڈنا ابراہیم کی سنت، بغل کے نیچے کے بال اکھیڑنا ابراہیم کی سنت. کس سنت کی بات کریں؟ حج ابراہیم کی سنت، قربانی ابراہیم کی سنت. ہم نے اس دین کو دوبارہ احیا دیا. یہ انعام دے رہے ہیں ہم ابراہیم کو. اور پھر ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا ہم نے اسے آباد کرا. اور حرم کی وہ فضائیں جو توحید کا نغمہ سننے کے لیے بےتاب تھی ان کے اندر پھر سے ہم نے توحید کا نغمہ بلند کروا دیا. یہ انعام دیے ہم نے اپنے ابراہیم کو. اور پھر دنیا کے کسی کونے میں کلمہ گو مسلمان جو بستا ہے، وہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی بستا ہے، وہ اپنی نماز مکمل کرتے ہوئے ابراہیم اور آل ابراہیم پر سلام بھیجتا ہے. یہ انعام ہم نے دیے. ہم نے اپنے ابراہیم کو یہ انعام دیے یہ بتانے کے لیے کہ جو ہمارے نام پر مشکلیں سہتا ہے ہم اسے چھوڑا نہیں کرتے، ہم اسے مایوس نہیں کیا کرتے، ہم اسے خالی دامن نہیں بھیجا کرتے. کوئی آئے تو صحیح اس راستے پر، کوئی ہمارے نام پر مشکلات کا سہے تو صحیح، کوئی صبر کا مظاہرہ کرے تو صحیح. جو ہمارے نام پر اسے مشکلات آتی ہیں انہیں خندہ پیشانی سے ابراہیم کی طرح قبول کرے، ہم اس کا نام ہمیشہ کے لیے بلند کر دیتے، ہم اسے خالی نہیں چھوڑتے. وہاں اجرہ فی الدنیا، ہم نے ابراہیم کو اس کا اجر دنیا میں بھی دیا. اور یہ اجر دنیا میں ہم نے دیے کہ اس کی اولاد سے انبیاء بھیجے. سارے بنی اسرائیل کے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد سے آئے اور امام الانبیاء بھی ابراہیم کی اولاد سے آئے. بنی اسرائیل کے سارے نبی
حضرت یعقوب کی اولاد ہیں اور ہمارے آقا حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز ہم نے دیا، کتاب رکھ دی، توریت، انجیل، زبور، قرآن، چاروں مقدس و محترم کتابیں کس میں آئی؟ ابراہیم کی اولاد میں۔ یہ اعزاز ہم نے اس کو دیا، ہمیں اجر دیا اسے کہ اس نے ہمارے نام کے پر اتنی مشکلات سہی اور ہر مشکل پر خندہ پیشانی کا اظہار کیا تو ہم نے اس کا نام بلند کر دیا۔ اور پھر سنو، جو آخرت میں ہم اجر دیں گے وہ تو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، سبحان اللہ، وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ صرف ایک میرے آقا نے ذکر فرمایا، ایک اجر پہلا سننا، کہتے ہیں تمام انبیاء بھی، تمام دنیا کے تمام افراد آدم سے لے کر تا قیام قیامت اپنی قبروں سے ننگے اٹھیں گے اور برینا اٹھ کر چلیں گے میدان محشر کی طرف، کیا مرد کیا زن، سبھی برینا چلیں گے میدان محشر میں۔ سب سے پہلے جس ذات کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز ہم ان کو دیں، یہ اعزاز ہم دیں گے ان کو کہ سب سے پہلے میدان محشر میں جس کو پیراہن پہنایا جائے گا وہ ابراہیم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہم اس کو آخرت میں دیں گے وہ تو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن جس ابراہیم نے ہمارے نام پر اتنی مشکلات سے ہی ہم نے اس کو اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا دے کر کتاب و نبوت اس کی نسل میں رکھ دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔